میں بہت دن ادھر ادھر تک بھٹکتی رہی تاکہ مجھے کوئی گزارے لائق کام ہی مل جائے، مگر مجھے کوئی کام نہیں ملا تھا۔ تب ایک آدمی مجھے ساتھ اپنے بڑے سے گھر میں لے گیا۔ میں اس کے گھر کے کام کاج کرنے لگی۔ وہ بوڑھا آدمی میرا بہت خیال رکھتا تھا اور میری ساری ضرورتیں بھی پوری کرتا تھا۔ اس کا یہ برتاؤ دیکھ کر میں سوچتی تھی کہ کاش میرا باپ بھی میرا اس طرح خیال رکھ لیتا جس طرح وہ بوڑھا آدمی رکھتا ہے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس بوڑھے آدمی کی اور میرے باپ کی فطرت میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا، بلکہ وہ دونوں ایک جیسے ہی تھے۔ میں اپنی طرف سے اس بوڑھے کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتی اور وہ مجھ سے بہت خوش ہوتا، مگر ایک روز اس نے مجھے اپنے مکروہ چہرہ دکھا ہی دیا۔ وہ ایک رات دیر سے گھر آیا اور جب میں اس کے کمرے میں کھانا لے کر گئی تو اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ میں بہت چیخی چلائی مگر میری آواز سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ تب بھی اپنے بچاؤ میں نے اس بوڑھے کو دھکا دے دیا اور زمین پر بے حس حرکت کرتا پڑا۔ تب کسی نے پولیس کو اطلاع کر دی اور پولیس مجھے اس بوڑھے کی موت کے جرم میں پکڑ کر لے گئی۔ جب عدالت مجھے پھانسی سنانے والی تھی تبھی میرا نام ہمنہ ہے۔ میرا بچپن ساہیوال کے گاؤں کے ایک کچے سے مکان میں گزرا تھا جو غربت اور محرومی کا آئینہ دار تھا۔ میرا باپ ایک بے حس اور جواری شخص تھا۔ اس کو جوا کھیلنے کے ساتھ ساتھ نشے کرنے کی عادت بھی تھی۔ اس وجہ سے اس کا دن اور رات جوا کھیلنے اور اپنی عیاشیوں میں گزر جاتا۔ گھر میں ہمیشہ غربت اور تنگ دستی کا راج رہتا۔ میری ماں ایک صابر و شفیق خاتون تھی جو میرے لیے ہر طرح کی تکلیف سہتی اور خود کو حالات کے سامنے ڈالتی رہی تھی۔ میرے گھر میں ہمیشہ کھانے پینے کی کمی رہتی تھی۔ اب اکثر ہمارے بہت سے دن فاقوں میں گزر جاتے۔ میں اکثر راتوں میں بھوکی سوتی اور جب کھانا ملتا تو اماں اپنا حصہ بھی مجھے دے دیا کرتی تھی۔ ابا کی لاپرواہی اور جوئے کی عادت نے ہمارے گھر کو تباہ و برباد کر رکھا تھا۔ جب گھر کے حالات زیادہ ہی خراب رہنے لگے تو اماں نے ہی کچھ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ ابا تو گھر میں کبھی کوئی پیسہ بھی نہیں لے کر آیا تھا۔ تب اماں نے مشکل کی اس گھڑی میں گھر کو چلانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ مجھے 2 وقت کی روٹی کھلا سکے اور اپنی ضروریات بھی پوری کر سکے۔ اماں کے پاس ایک پرانی سی سلائی مشین تھی جس کے ذریعے اماں نے آہستہ آہستہ کپڑے سلائی کر کے پیسے کمانا شروع کر دیے۔ میری اماں سلائی کڑھائی کر کے تھوڑے بہت پیسے کما لی تھی تاکہ مجھے کھانا اور کپڑے دے سکے۔ جب باپ کو ہی ہمارا خیال نہیں تھا تو اماں نے تو گھر چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا، اس لیے اماں نے سلائی کڑھائی کے ذریعے سے خرچہ چلانا شروع کر دیا۔ میں اپنی اماں کی محنت کو دیکھ کر پریشان رہتی کیونکہ اماں سارا دن کوئی نہ کوئی کام کرتی رہتی تاکہ مجھے 2 وقت کی روٹی مل سکتی۔ میرا دل بہت دکھتا مگر میں اپنی کم عمری کی وجہ سے ان کے لیے کچھ نہ کر پاتی تھی۔ میری اماں کے لیے میرے ابا کے ساتھ زندگی گزارنا آسان نہیں تھا، اس کے باوجود بھی اماں نے کبھی ہمت اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہ اکثر ایسا ہوتا کہ وہ اماں جو بھی پیسے کماتی ابا وہ چھین کر جوا کھیلنے یا نشے پر خرچ کر دیتا۔ اماں کئی بار چھپ کر پیسے جمع کرتی تاکہ ان پیسوں سے ہماری ضروریات پوری کر سکے، مگر ابا کو جب ان پیسوں کا پتہ چلتا تو وہ اماں پر چیخنے چلانے لگتا اور انہیں اماں سے چھین لیتا۔ ابا نے نہ صرف ایک جواری تھا بلکہ ایک سخت دل اور غصیلا انسان تھا۔ وہ ہمیشہ اماں کو اور مجھے اپنے غصے کا نشانہ بناتا۔ اسے جب بھی کسی بات پر غصہ آتا وہ غصہ جا کر اماں پر ہی اتارتا۔ جب کبھی ابا جوا ہار کر آتا تو گھر آتے ہی اماں پر چیخنا چلانا شروع کر دیتا۔ بات صرف چیخنے چلانے پر ہی ختم نہیں ہوئی بلکہ ابا تو اماں کو مارنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ میں ہمیشہ اپنی اماں کو پٹتے دیکھتی مگر خوف کے مارے کبھی کچھ نہ کہہ پاتی۔ اگر کبھی میں نے اماں کو بچانے کے لیے آگے بڑھتی تو ابا مجھے بھی مارنے لگ جاتا۔ ابا جب بھی اماں کو مارتا تو میں کمرے کے ایک کونے میں چھپ کر روتی اور اللہ سے دعا کرتی کہ میرا ابا اچھا بن جائے۔ میرے لیے میرا بچپن ایک اذیتناک خواب کی مانند تھا۔ ابا کی سخت دلی، ظالم اور جابر اور گھر کی غربت نے میری ساری معصومیت کو وقت سے پہلے چھین لیا تھا۔ میں سارا دن گلی کے کونے میں کھڑی ہو کر گلی کے دوسرے بچوں کو دیکھتی تھی۔ جب بھی ان بچوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہنسی خوشی دیکھتی تو میرے دل میں ایک عجیب سی حسرت جنم لیتی۔ مجھے ہمیشہ یہ دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی تھی کہ دوسرے بچوں کے ابا ان کے لیے طرح طرح کے کھلونے، کپڑے اور دوسری کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتے ہیں، مگر میرے پاس نہ تو وہ سہولت تھی اور نہ وہ محبت۔ ابا میرے لیے کھلونے، کپڑے تو دور، کبھی ایک وقت کی روٹی کا انتظام بھی نہیں کر پایا تھا۔ وہ تو ہمیشہ میرے سامنے میری اماں کو بری طرح مارتا پیٹتا ہی رہتا۔ ابا کے جوئے کی عادت نے ہمارے گھر کے مالی حالات کو برباد کر دیا تھا۔ گھر میں اکثر کھانے
کے لیے پیسے ہی نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت میری عمر لگ بھگ 15 سال تھی جب ایک رات ابا نے پھر سے جوا ہار کر گھر آتے ہی اماں کو مارنا شروع کر دیا۔ میں نے ہمت کر کے بیچ میں آنے کی کوشش کی تھی، لیکن ابا اور بھی زیادہ غصے میں آ گیا اور مجھے بھی ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ اماں تو ہمیشہ میرے لیے ڈھال بنی تھی، وہ جانتی تھی کہ ابا کے ظلم اور جوئی کی عادت نے ان کی زندگی کو جہنم بنا دیا، مگر وہ میری حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی تھی اور میں بھی جوان ہو رہی تھی تو اماں کو میری فکر ستانے لگی تھی۔ اور میری زندگی کا سب سے خوفناک دن تھا جب ابا نے جوئے کا قرضہ چکانے کے لیے اماں کو ایک جواری کے سامنے داؤ پر لگا دیا تھا۔ یہ منظر میری آنکھوں نے دیکھا تھا اور وہ دیکھنے کے بعد میرا دل خوف اور غم سے بھر گیا تھا۔ اس روز میں اپنی اماں کو گلے لگا کر رو رہی تھی، مگر اماں نے مجھے دلاسا دیا۔ ان کے آخری الفاظ آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں کہ ہمنا، تم تو میری بہادر بیٹی ہو، اس لیے کمزور ہونا۔ اس روز کے بعد میں نے اماں کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کافی دن گزرنے کے بعد ابا نے مجھے بتایا کہ تیری ماں کمزور تھی اور وہ مر گئی۔ ابا کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میں ابا کی کیفیت پر حیران تھی، جس نے مجھے اتنی بہادری اور بغیر کسی شرمندگی کے میری اپنی ماں کی موت کی خبر دی تھی۔ ماں کی موت کو چند ہی ماہ گزرے تھے کہ جب میرا معصوم سا چہرہ اور خوبصورتی ظالم ابا کی آنکھوں میں پیسے کمانے کا ایک ذریعہ بن گیا تھا۔ ایک دن ابا نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا اور کہا، رات کو ایک مہمان آئے گا، تم اس سے خوش ہو کر ملو گی اور وہ تمہیں بہت سارے پیسے ملیں گے۔ میرے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ مجھے وہ راتیں یاد آنے لگی تھی جو راتیں میری اماں نے گزاری تھی۔ میرا دل ڈوبنے لگا تھا کہ ابا میرے ساتھ بھی وہ سب کرنے والا ہے جو کچھ اس نے اماں کے ساتھ کیا تھا۔ میرے بس میں نہیں تھا کہ میں اس رات کو خود ہی ختم کر لیتی تاکہ ابا کے ظلم سے خود کو بچا لیتی، مگر میرے کانوں میں اماں کے جملے گونج رہے کہ میں تو ان کی بہادر بیٹی تھی اور خود کو مار دینا ایک بزدلی تھی۔ میں خوف کے مارے رات کا انتظار کرنے لگی تھی۔ جب رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں مزید یہ ظلم برداشت نہیں کروں گی۔ میں نے اماں کے چند بچائے ہوئے پیسوں کو اپنی آزادی کا ذریعہ بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ تب مجھے اپنی ایک پرانی ہمسائی کا خیال آیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ میری مدد ضرور کرے گی۔ میں نے اس سے مدد مانگی اور اپنی کہانی سنائی۔ انہوں نے میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ میں نے اپنے چند کپڑے اور اماں کی تصویریں ایک تھیلے میں ڈال کر آہستہ سے گھر سے نکل گئی۔ آنٹی سریا میرے انتظار میں کھڑی تھی۔ میرے دل میں درد تھا، بے تحاشا درد تھا اس جگہ کو چھوڑنے کا جہاں پر اماں کی یادیں تھی، لیکن اگر میں اس جگہ کو نہ چھوڑتی تو شاید میرا حال بھی اماں جیسا ہوتا اور میں بھی اماں کی طرح کسی دن مر جاتی۔ اس لیے میں نے اس گاؤں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا اور شہر آ گئی تھی۔ شہر کی روشنیوں نے مجھے کچھ دیر کے لیے حیرت میں ڈال دیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہاں بھی بالکل تنہا تھی۔ میرے پاس نہ رہنے کی جگہ تھی، نہ کھانے کے لیے کچھ دنوں تک میں نے فٹ پاتھ پر سونے اور بھوکا رہنے کی اذیت برداشت کی تھی۔ یہ اذیت اس اذیت سے بہت کم تھی جو میں نے ابا کے گھر میں دیکھی تھی۔ ان سڑکوں پر مجھے ڈر تھا، مگر وہاں میرے جیسے اور بھی بہت سی عورتیں اور بچے تھے۔ وہ سب بھکاری تھے اور میں نے کچھ راتیں ان کے ساتھ محفوظ رہ کر گزاری تھی۔ مجھے ابا کا خوف نہیں تھا، لیکن میرے دل میں اماں کے الفاظ گونجتے تھے کہ ہمنا، تم میری بہادر بیٹی ہو۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ شہر میں تو آ گئی تھی، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شہر میں آخر کہاں جاتی اور کیسے اپنے لیے 2 وقت کی روٹی بناتی۔ میں بہت دن تک فیکٹریوں کے دھکے کھاتی رہی کہ شاید مجھے کہیں پر کام مل جائے، مگر کافی دن مارے پھرنے کے باوجود بھی مجھے کہیں بھی کام نہ ملا۔ پھر ایک دن میں ایک فیکٹری میں کام کی تلاش میں گئی تو اس فیکٹری کے مالک نے مجھے کہنے لگا کہ اس کے پاس فیکٹری میں تو کوئی کام نہیں تھا، مگر اس کو گھر میں ایک ملازمہ کی ضرورت تھی، اور میں اس کی بات سن کر اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی، کیونکہ مجھے شہر میں کہیں نہ کہیں تو رہنا ہی تھا اور پیٹ بھرنے کے لیے کمانا بھی تھا۔ تب
میں اس بوڑھے آدمی کے ساتھ اس کے بڑے سے گھر پر چلی گئی جہاں پر میری طرح اور بہت سے ملازم تھے اور اس آدمی کے گھر کے پاس کے کوارٹر میں رہتے تھے۔ میں بہت دنوں بعد اس آدمی کے گھر پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ وہ آدمی اپنے بڑے سے گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ اس کا نام افضال تھا۔ اس کی بیوی کینسر کی وجہ سے مر گئی تھی اور کوئی اولاد نہ تھی۔ اس کی شہر میں بہت سی فیکٹریاں تھی جن کو وہ اکیلا ہی سنبھالتا تھا۔ افضال نے مجھے بھی کوارٹر میں ایک کمرہ رہنے کے لیے دے دیا۔ میں نے افضال کے گھر میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ کام زیادہ مشکل نہیں تھا، اس کے ساتھ ساتھ مجھے وہاں رہنے کی جگہ اور پیٹ بھرنے کو کھانا بھی ملنے لگا۔ میں نے خود کو حالات کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے اکثر اپنے گھر کی یاد آتی اور راتوں کو جاگ جاگ کر خاموش آنسو بہاتی اور اماں کو یاد کرتی۔ ابا کی یاد تو کبھی آئی ہی نہیں تھی، بلکہ شکر کرتی کہ اپنے ابا سے بچ کر گھر سے بھاگنے میں اور اپنی زندگی بچانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ افضال بھی زیادہ تر اپنے کاموں میں مصروف رہتے اور گھر میں بہت کم۔ وہ صبح فیکٹری چلے جاتے اور رات گئے واپس آتے۔ ان کے رات کے کھانے کی ذمہ داری میری تھی، اس لیے باقی سب ملازم اپنا اپنا کام ختم کر کے مجھ سے پہلے ہی اپنے اپنے کوارٹر میں چلے جاتے اور میں افضال کا انتظار کرتی۔ جب وہ گھر آتے تو ان کو کھانا دے کر واپس اپنے کوارٹر چلی جاتی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ ایک اکیلا آدمی تھا جس کے پاس دولت تو تھی مگر اپنوں کی محبت نہیں تھی۔ مجھے اس انسان پر بہت ترس آتا جس کے پاس ضرورت کی ہر چیز تھی مگر نہ تو ساتھ دینے کے لیے بیوی تھی اور نہ سہارا بننے کے لیے کوئی اولاد تھی۔ اس لیے میں اپنی خواہش اور دل سے افضال کے سارے کام کرنے لگی تاکہ ان کو خوش رکھ سکتی۔ چند ماہ ایسے ہی گزرے تھے اور میں نے افضال کے گھر میں پوری طرح سے دل لگا لیا تھا اور میں دن کے وقت گھر کے کام کاج میں دوسرے ملازموں کی مدد کرتی، دوپہر کو کوارٹر میں جا کر کچھ آرام کر لیتی اور شام میں افضال صاحب کے کھانے کا بندوبست کرتی اور رات کو واپس اپنے کوارٹر میں آ کر سو جاتی۔ وہ ہمیشہ میرے کام سے خوش ہوتے اور اکثر سب ملازموں کے سامنے میری تعریف کرتے تھے کیونکہ میں ان کے ملازموں میں کم عمر اور جوان تھی۔ وہ اکثر میرے کام سے خوش ہو کر مجھے تنخواہ کے علاوہ پیسے بھی دے دیا کرتے اور جیسے جیسے وقت گزرنے لگا انہوں نے میری تنخواہ میں بھی اضافہ کر دیا تھا۔ میں افضال کے گھر میں بہت خوش اور اکثر سوچتی تھی کہ کاش میری ماں بھی میرے ساتھ ہوتی اور ہم پل پل دو وقت کی روٹی کو نہ ترستے۔ جب افضال مجھ پر کچھ زیادہ ہی مہربان ہونے لگا تو میرا بھی دل چاہتا کہ میں اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھوں۔ اس کے لیے رات کو 1 بجے کر بھی اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ اس کے آتے ہی اسے گرم گرم کھانا پیش کرتی مگر ایک دن وہ خلاف معمولی جلدی سے گھر آ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ تمہیں یہاں کام کرتے ہوئے کافی وقت ہو گیا ہے، تم ایک اچھی اور ایماندار لڑکی ہو، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم مجھ سے بلا جھجک کہہ سکتی ہو۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میری زندگی میں کبھی بھی مجھ سے اتنے پیار سے بات نہیں کی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ جو کچھ میرے باپ کو میرے لیے کرنا چاہیے تھا وہ اس گھر کا مالک اور میرا ضرورت سے زیادہ خیال رکھتا ہے مگر آہستہ آہستہ اس کی توجہ بھی مجھ پر باقی ملازموں کی نسبت زیادہ ہونے لگی۔ وہ اکثر رات کو دیر تک مجھ سے باتیں کرتا رہتا اور میرے خیالات جاننے کی کوشش کرتا رہتا۔ میں اکثر اسے اپنے بارے میں، اپنے ماں باپ کے بارے میں وہ سب باتیں بتانے لگی جو نہیں بتانی چاہیے تھی مگر میں نے اس کے سامنے اپنا سارا ماضی کھول کر رکھ دیا تھا۔ تب وہ میرے ساتھ بہت ہمدردی دکھانے لگا تھا اور میرے قریب آنے کی بھی کوشش کرنے لگا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور مجھے لگنے لگا کہ افضال میرے ساتھ حد سے زیادہ نرم رویہ اختیار کرنے لگا تھا۔ وہ اکثر دیر رات کام سے آ کر مجھے اپنے پاس بلا لیتا، میری باتیں سنتا، میرا خاص خیال رکھتا۔ میں بھی اس کی چالوں میں آتی چلی گئی مگر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ اس رات افضال کچھ ہی دیر سے گھر آیا تھا اور مجھے کہنے لگا کہ کھانا گرم کر کے میرے کمرے میں لاؤ۔ میں کھانے کی ٹرے اٹھائی، جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں چونک گئی اور خوفزدہ نظروں سے اس بوڑھے کو دیکھنے لگی مگر تب وہ اداس لہجے میں مجھ سے کہنے لگا کہ میں اکیلا ہوں۔ اس کے لہجے میں عجیب سی اپنائیت تھی مگر مجھے اس سے پہلی بار خوف محسوس ہوا تھا۔ میں نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر اس انسان نے مجھے مضبوطی سے
مجھے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور میں نے بچانے کی کوشش کی تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ تم جانتی ہو گھر میں کوئی نہیں جو تمہاری مدد کے لیے آئے، کیونکہ رات کو گھر میں میرے چوکیدار کے علاوہ اور کوئی بھی ملازم نہیں ہوتا، اور چوکیدار گیٹ پر ہوتا تھا، اس تک میری چیخ کی آواز نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے خود کو بچانے کی بہت کوشش کی مگر وہ اٹا کٹا مرد تھا اور میں معصوم سی نوجوان کم عمر لڑکی، مجھ سے اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں خود کو اس کے گرفت سے آزاد کروا سکتی۔ اس رات افضال نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی مگر میں نے ہمت کر کے خود کو بچا لیا تھا اور اسی کوشش میں وہ زمین پر گر گیا تھا اور میں نے گھبرا کر اس کو ہلانے کی کوشش کی مگر وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں نے اسے ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی مگر وہ بے حس حرکت پڑا رہا۔ تب بھی چوکیدار بھاگتا ہوا آیا، وہ شاید میری آواز سن کر ہی اندر آیا تھا مگر افضال کو زمین پر پڑے دیکھ کر اس نے جلدی سے ایمبولینس کو بلایا تھا مگر افضال تھا وہ ہوش میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ تب گھر کے ملازموں نے پولیس کو گھر پر بلا لیا تھا اور مجھ پر الزام لگانے لگے تھے کہ میں نے ہی افضال کو کچھ کر دیا۔ پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا تھا۔ میں سب نے یہ بھی سمجھا تھا کہ میں نے افضال کو کچھ کیا تھا۔ میں چلاتی رہی، رو کر اپنی صفائی دیتی رہی مگر کسی نے میری ایک نہ سنی اور پولیس مجھے اٹھا کر تھانے لے گئی اور میں چیخ کر سب کو یقین دلانے کی کوشش کرتی رہی کہ وہی آدمی میرے ساتھ زیادتی کر رہا تھا۔ میں نے صرف اپنی عزت بچانے کے لیے اس کو پیچھے دھکیلا تھا مگر کوئی میری بات کا یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ سب کو لگ رہا تھا کہ میں ہی قصوروار ہوں اور جان بوجھ کر میں نے افضال پر حملہ کیا۔ حوالات کی تنگ کوٹری میں بیٹھے ہوئے مجھے اپنی زندگی کے سارے دردناک لمحات ایک بار پھر یاد آنے لگے۔ ابا کا ظلم، اماں کی بے حسی، غربت اور بھوک، پھر شہر کی سختیاں میرے سامنے۔ میری ساری زندگی کسی فلم کی طرح چلنے لگی تھی مگر جو کچھ میرے ساتھ افضال کے گھر میں ہوا تھا وہ سب سے زیادہ خوفناک تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے مگر کوئی بھی میری بات کا یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ سب کو لگتا تھا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ میں ان سب سے بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ وہ سب مجھے کہتے تھے کہ تم جانتی ہو کہ تم نے کیا کیا ہے، تم نے اسی انسان کو مارنے کی کوشش کی ہے جس نے تمہاری مدد کی تھی، مگر میں ان کو بار بار ایک ہی بات کہتی تھی کہ ہاں میں جانتی ہوں میں نے کیا کیا ہے مگر میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے تو صرف اپنا دفاع کیا تھا۔ افضال نے میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی مگر پولیس والے کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگا کہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری بات پر کوئی یقین کرے گا؟ افضال ایک عزت دار آدمی ہے اور تم ایک عام ملازمہ ہو جس نے اس کو قتل کر دیا ہے اور وہ بھی اس کی دولت کے لالچ میں۔ اس کی بات سن کر سکتے میں آ گئی تھی۔ کیا وہ واقعی مر گیا تھا اور اس کی موت کا الزام میرے سر پر آ گیا تھا؟ وہ مجھے ڈرانے لگے تھے کہ اب تمہارا انجام بھی موت ہی ہوگا۔ میں چیختی چلاتی رہی تھی اور رو کر فریاد کرتی رہی تھی مگر کسی نے میری ایک نہ سنی۔ حوالات میں ڈال دیا گیا تھا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے تو صرف اپنی عزت بچانے کی کوشش کی تھی لیکن الٹا مجھ پر ہی الزام لگ گیا تھا۔ پولیس والے نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، وہ مجھ سے سختی سے پوچھ گچھ کرنے لگے تھے۔ ان کے سوالات میرے دل پر کوڑے کی طرح لگتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ میں نے پیسوں کی لالچ میں افضال پر حملہ کیا تھا، کوئی مجھے بدکردار کہتا تھا اور کوئی کہتا کہ میں نے چوری کی نیت سے ایسا کیا تھا۔ میں بے بس تھی، میرے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا کوئی بھی ذریعہ نہیں تھا۔ کچھ دن بعد مجھے عدالت میں پیش کیا گیا۔ وہاں موجود ہر شخص مجھے نفرت اور شک کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنے حلیے پر ڈالی، میری حالت قابل رحم تھی۔ میری آنکھیں سوجی ہوئی تھی، کپڑے بوسیدہ اور گندے ہو چکے تھے اور میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی مگر کوئی بھی مجھ پر ترس نہیں کھا رہا تھا۔ جج فیصلہ سنانے ہی والا تھا کہ میں نے ایک بار اس کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں بے قصور تھی، میں نے کچھ نہیں کیا تھا، میں بس اپنی عزت بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عدالت میں سرگوشیاں ہونے لگی تھی لیکن سب لوگ مجھے شک کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ جج پھانسی کی سزا سنانے والا تھا جب سامنے سے مجھے افضال آتا دکھائی دیا اور میرے کان خطا ہو گئے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس انسان کے قتل کے جرم میں مجھے سزائے موت سنائی
آنے والی تھی وہ زندہ کیسے ہو گیا، مگر افضال کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی جیسے وہ بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ تب اس نے جج کو اپنی صفائی پیش کی اور کہنے لگا کہ حمنا نے مجھ پر حملہ کرنے کی بہت بار کوشش کی تھی، مگر میں نے ہمیشہ اس کے ساتھ ہمدردی کی تھی۔ اس کا کوئی حربہ کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے میرے کھانے میں زہر ملا کر مجھے مارنے کی کوشش کی، مگر میں خوش قسمتی سے بچ گیا۔ سب لوگوں نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا، مگر میں غصے سے چلانے لگی تھی۔ وہ خبیث انسان اپنا آپ چھپانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا تھا۔ کسی نے مجھ پر یقین نہیں کیا تھا، مگر افضال نے جج کو جو بات کہی تھی وہ سن کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ وہ جج کو کہنے لگا تھا کہ میں اس لڑکی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس کی سزا یہ ہے کہ اب یہ میرے گھر میں بغیر کسی تنخواہ کے ساری زندگی محنت کرے گی، اور اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو اس کو دوبارہ پولیس کے حوالے کر دوں گا، مگر اس بار میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ مجھے تو جج پر بھی حیرانی ہوئی تھی جس نے اس خبیث کی بات مان کر اس پر یقین کر لیا تھا اور مجھے دوبارہ افضال کے حوالے ہی کر دیا تھا، اور میں دوبارہ اس جہنم میں آ گئی جو پہلے مجھے جنت لگتی تھی۔ مگر افضال جیسا سفاک انسان اپنی دولت سے چیز خرید چکا تھا۔ عدالت سے واپس جا کر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی خواب سے حقیقت کی دنیا میں چلی گئی، مگر یہ حقیقت میرے لیے کسی بھیانک خواب سے کم نہیں تھی۔ جج نے میرے ہی خلاف فیصلہ سنا دیا تھا اور افضال کے ملازمین نے بھی میرے خلاف گواہی دے دی تھی۔ میں ایک اچھی لڑکی ضرور تھی، مگر اچانک بدل گئی تھی۔ میرے قدموں تلے تو جیسے زمین ہی نکل گئی۔ میں ایک بار پھر اسی گھر میں چلی گئی تھی جہاں کبھی میں خود کو محفوظ سمجھتی تھی۔ مجھے اس گھر میں دیکھ کر افضال کے چہرے پر ایک بھیانک مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس کی آنکھوں پہ وہی درندگی تھی جو میں نے اس رات دیکھی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ تم پر اتنا پیسہ اس لیے نہیں بھایا تھا کہ تم مجھے دھوکہ دینے لگ جاؤ۔ میرے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ قانون میرے پیسوں پر ہی چلتا ہے اور تمہیں بھی اب وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ افضال نے مجھے ایک بار پھر اپنی قید میں لے لیا تھا۔ میرے کھانے میں کچھ نشہ آور چیزیں ملا دی تھی تاکہ میں زیادہ شور نہ کر سکوں۔ جب میں نیند میں ہوتی تو افضال آ کر مجھے عجیب نظروں سے گھورتا رہتا اور میرے ساتھ بدتمیزی کرتا۔ میں اکثر خود کو ایک کھلونے کی طرح محسوس کرتی جو کسی وحشی درندگی کے چنگل میں پھنس چکا تھا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ میرے باپ میں اور افضال میں کیا فرق رہ گیا تھا۔ میرا باپ بھی ایسے ہی کسی کے ہاتھوں بیچنا چاہتا تھا جیسے میں افضال کی قید میں تڑپ رہی تھی، مگر میرے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں اس ذلیل امان کی قید سے آزاد ہونا چاہتی تھی، اس لیے ایک دن میں نے وہ کھانا ہی نہ کھایا جو میرے لیے بنا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کھانے کو کھانے کے بعد ہی میں اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہوں۔ اس روز جب سب سو گئے میں خاموشی سے اٹھی، اپنا سامان اٹھایا اور اس گھر کی دیوار پھلانگ کر بھاگنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ کوئی بھی مجھے وہاں سے بھاگتے ہوئے نہیں دیکھے گا کیونکہ سب ملازم اپنے کوارٹر میں تھے اور افضال کی نیند بہت پکی تھی۔ میں سوچ چکی تھی کہ اب مجھے کیا کرنا تھا۔ میں بہت مشکل سے لاہور شہر پہنچی تھی اور ایک ہاسٹل میں رہنے لگی تھی۔ پہلے تو میرے پاس ہاسٹل میں رہنے کے پیسے تک نہ تھے، اس لیے میں افضال جیسے انسان کے ہاتھوں اپنی زندگی برباد ہونے سے نہیں بچا سکتی تھی۔ مگر جب میں نے افضال کا گھر چھوڑا تھا تو میں نے اس کے گھر سے ایک بڑی رقم اپنے ساتھ کی تھی اور اسی رقم سے اپنی ضرورت پوری کرنے لگی کیونکہ میری ماں نے مجھ سے کہا نہ تم بہادر ہو۔ میں نے ایک ہوٹل میں کام کرنا شروع کر دیا اور اپنی پہچان بھی چھپا لی تاکہ افضال کبھی مجھے ڈھونڈ نہ سکے۔ لاہور شہر کی تیز رفتار زندگی میں میں اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر ایک نیا آغاز کرنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اپنی اصلیت کو ظاہر کروں گی تو افضال کسی نہ کسی طرح سے مجھے دوبارہ ڈھونڈ ہی لے گا۔ پھر میرا مقصد اپنے قدموں پر کھڑا ہونا اور اپنی تقدیر بدلنا بن گیا تھا۔ پہل تو مجھے لاہور کی اس نئی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ چھوٹے سے کمرے میں رہ رہی تھی جہاں اکثر راتوں میں اکیلا پن مجھے گھیر لیتا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ میں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ افضال کے ظلم کی یادیں، اس کے ساتھ گزارے ہوئے بدترین لمحے میرے دماغ میں ہر وقت گونجتے رہتے تھے۔ مجھے لاہور کے اس ہوٹل میں کام کرتے 4 سال ہو گئے تھے۔ پہلے مجھے ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا کہ افضال مجھے ڈھونڈ نہ لے، مگر اب میں بہادر ہوں
اب اگر افضال میرے سامنے آ بھی گیا تو مجھے اپنی اتنی طاقت ہے کہ میں اپنی عزت کا بچاؤ کر سکوں۔ میں نے انصاف لینے کی بہت کوشش کی، مگر میں جان چکی تھی کہ زور صرف طاقتور کا ہی چلتا ہے اور مظلوم کو سزا دی جاتی ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا صرف اور صرف میرے باپ کی وجہ سے ہوا۔ اگر وہی میرا خیال کر لیتا تو آج میری ماں بھی زندہ ہوتی اور میرے ساتھ زندگی میں جو کچھ ہوا کبھی ہوا ہی نہ ہوتا۔ میں عام لڑکیوں کی طرح ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ نہ جانے کب طاقتور مظلوم لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنا چھوڑیں گے، کیونکہ جینے کا حق صرف امیروں کا نہیں ہوتا۔ ہم بھی زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں، ہماری بھی خواہش اور جذبات ہوتے ہیں، مگر کوئی سمجھے تو ہوتی ہے۔ کہا اور سمجھا جاتا ہے کہ عورت بڑی جذباتی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی قوت فیصلے میں بڑی کمزوری ثابت ہوتی ہے، لیکن میرا یقین ہے یہ جذبات کی زیادتی ہے اس کی سب سے بڑی مضبوطی اور اللہ کا دیا گیا ایک انمول اور منفرد تحفہ جو کائنات میں صرف اسے عطا کیا گیا۔ اس لیے اب کبھی نہ کہنا کہ عورت جذباتی ہوتی ہے، اگر یہ کہہ دیا تو یہ نہ سوچنا کہ جذبات اس کی کمزوری ہیں۔ اگر وہ جذباتی نہ ہوتی تو ہنستے ہنستے اپنا حق وراثت اپنے بھائی کو نہ دے رہی ہوتی یا اپنے حصے سے سب دوشی کا اعلان نہ کرتی۔ قدرت کا فیصلہ ہے کہ بیک وقت ایک ہی چیز دو مختلف چیزوں پر الگ الگ طرح کے اثرات مرتب کرتی ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ ہی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئے گی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں، اور ہاں اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔